قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. آپ نے ریسلنگ یا کشتی دیکھی ہوں گی کہ کیسے کیسے طاقتور پہلوان ٹائپ کے لوگ اکھاڑے یا رنگ میں آتے ہیں اور ان کے جسم کیا شاندار پلے ہوئے ہوتے ہیں، مسکولر باڈی ہوتی ہے، اور وہ آپس میں لڑتے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ طاقتور، سمجھدار اور چلاک ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں ایک سے ایک طاقتور، قوی، پہلوان ٹائپ کے لوگ موجود ہیں، اور پاسٹ میں، ہسٹری میں بہت ساری مثالیں، ایگزامپلز ہیں. اسی طرح کہانیوں میں دیکھیں ٹارزن کی مثال، یعنی جنگلوں کا بادشاہ ہے، طاقتور ہے، اور وہ شیر کو یا لائن کو بھی ہرا دیتا ہے. اور آج کل کے دور میں سپر مین جیسے اگزامپل. تو اگر ہم اپنے دین اسلام کو دیکھیں تو ہماری اچھی طاقت کے لیے ہماری اچھی صحت ضروری ہے، اور اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اچھی خوراک ہو. یعنی کہ اچھی جسمانی اور ذہنی طاقتوں کے لیے یا صلاحیتوں کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے، ان کے لیے اچھی خوراک بہت ضروری ہے. اور پھر ان کا صحیح استعمال، یعنی کہ اپنی طاقتوں کا صحیح طرح سے صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنا، پازیٹیو وے میں. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت ایکچولی ہے کیا، اور فزیکل اسٹرینتھ یعنی کہ جو جسمانی طاقت ہے، اور مینٹل اسٹرینتھ یعنی کہ آپ کی انٹیلیجنس، ذہنی طاقتیں یا عقل و شعور، وہ ہے کیا. تو جسمانی طاقت اگر ہم بات کریں، یعنی ویٹ اٹھانا، بوجھ اٹھانا، جیسے آپ مختلف چیلنجز میں دیکھتے ہیں کہ ویٹ لفٹنگ یا باڈی بلڈرز جو ہوتے ہیں ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ مسلز کے ذریعے. تو یہ فزیکل اسٹرینتھ یعنی کہ جو جسمانی طاقت ہے، یہ دراصل اس کی انسان کی جو ہے وہ ایگزرشن آف فورس، یعنی کہ جو چیزوں کو موو کرنا، یعنی آبجیکٹس کو ہٹانا، اس کے کام میں آتی ہے. اور فزیکل کا جو ورڈ ہے، دیکھیں جسمانی کوالٹیز جو ہیں ہماری ایکشنز ہیں جو ہمارے جسم کے ہاتھ پاؤں سے تعلق رکھتی ہیں. اور پھر اسٹرینتھ یعنی کہ جو انرجی ہے، طاقت ہے، جس سے آپ ایکشن کو پرفارم کرتے ہیں، یعنی ادا کرتے ہیں. تو مسلز جو ہیں اس کے اندر بڑا اہم ان کا، یعنی پٹھے جو ہیں ہماری ہڈیوں کے اراؤنڈ جو گرد ہیں، وہ بڑے ہمارے اسٹرانگ وہ ہڈیوں کو بناتے ہیں، اور وہ طاقت یا ایکشن کے لیے وہ بڑے کارآمد یوزفل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پورے جسم میں، ہاتھوں پاؤں میں، شولڈرز میں، جگہ جگہ پٹھوں کی لیئرز ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہیلپ کرتے ہیں ہمیں. اب یہ طاقت ان پٹھوں میں آتی کہاں سے، یعنی ہمارے جسم میں طاقت آتی کہاں سے، سوال یہ. دیکھیں انسان جب اچھا کھاتا ہے تو، یعنی کہ اس کی خوراک جو ہے، غذا جو ہے وہ اچھی ہو، اس میں نیوٹرینس ہوں، اس میں وٹامنس ہوں، اس میں منرلز ہوں، تو انسان کی جسم کو نیچرلی جو ایک پروسیس اللہ نے بنایا ہے، اس کے ذریعے انسان کو طاقت ملتی ہے. تو اب اس طاقت کا مظاہرہ کرنا، اور اس کو آپ پٹھوں یا اپنی ہڈیوں یا اپنے ہاتھ پاؤں سے آپ اس کو عملی مظاہرہ پریکٹیکل کرتے ہیں. تو یعنی یہی مسلز جو ہیں یہ آپ کو جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کو آپ ان کی طاقت کو انہانس یا انکریز بھی کر سکتے ہیں اچھی کھانے سے، خوراک سے، پروٹین وغیرہ سے. اب یہ طاقت انسان کے اندر جب آتی ہے تو اس کا پیک جو ہوتا ہے، وہ جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے، وہ جوانی ہے. یعنی انسان کی جوانی کی جو طاقت ہے وہ اصل طاقت کہا جاتا ہے، کہ جسمانی طور پہ انسان اور فزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ بڑا اس میں اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے. اس میں جوش، ولولہ، ایک جذبہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور کرتا ہے انسان. تو یہ وہی ایج ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس میں وہ ڈیسیجن میک کرتا ہے، لائف بناتا ہے، فیملی بناتا ہے. اگر ٹپیکلی ہم دیکھیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو انسان کی جو جوانی کا ٹائم ہے وہ 20-25 سال سے جب شروع ہوتا ہے تو وہ 40-45-40 تک چلا جاتا ہے. یعنی کہ انسان اس ایج میں بہت کچھ زندگی میں کارنامے انجام دیتا ہے، چاہے وہ غلط ہوں یا صحیح ہوں. اور آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ بھی انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کہاں خرچ کی، یعنی کہ کیسے اس کو یوٹیلائز کیا، اس کا جواب دینا ہوگا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ طاقت کا مظاہرہ انسان جوانی میں ہی زیادہ کرتا ہے. اکثر آپ دیکھیں واقعات ہیں جہاں انسان جوش اور جذبے میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے، اور غصے میں آ کے بہت کچھ وہ کام کر لیتا ہے جو اس کے لیے، اپنے لیے نقصان دہ اور ہارمفل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے. اب دیکھیں کتنی واضح مثال ہے، کتنی ڈیپ بات ہے کہ انسان جب طاقتور ہوتا ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اور جب اس کو غصہ آتا ہے تو پھر تو وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف دا کنٹرول ہوتا ہے، یعنی کہ آپے سے باہر. تو وہ اپنی زبان سے دوسروں کو زیادتی، ظلم اور دل آزاری کر سکتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی ظلم کر سکتا ہے، زیادتی کر سکتا ہے، حق مار سکتا ہے. تو دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کے اندر سسٹم رکھا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو اگر کنٹرول رکھے تو وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو اب دیکھیں دنیا میں آپ کو طاقتور اور مظلوم یعنی کمزور لوگوں کی بے شمار اگزامپلز ملیں گی. ڈفرینٹ انداز میں آپ دیکھیں بے شمار مثالیں ہمارے آس پاس ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. یہ نفسیاتی یعنی سائیکولوجیکل بیماریاں جو ہیں، یہ طاقتور ہونا یعنی اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا،
سپریم سمجھنا، بہترین، یعنی کہ سپیریٹی کمپلیکس جو ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو میں ہوں، یعنی خود پسندی، یعنی انا پسندی، یعنی کہ ایگوئزم جو ہوتا ہے، یہ طاقت کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، ڈفرینٹ انداز ہیں کہ آپ نے آپ کو شو آف کرنا، ایروگینس اور تکبر پھر اس میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیں فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے بہت کچھ انسان دنیا میں کچھ کر لیتا ہے، لیکن طاقت کے جو مختلف انداز ہیں یا روپ ہیں یا ڈفرینٹ اسٹائل ہیں، آج ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ فزیکل اسٹرینتھ یا مینٹل اسٹرینتھ کے بعد ہم بات کریں کہ انسان کی جو طاقت کا ایک اور جو روپ ہے اس دنیا میں، وہ دولت کی طاقت ہے، یعنی کہ پیسے کی طاقت ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہے انسان غلط طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اگزامپل دیکھتے ہیں ہم لوگ اقتدار، یعنی پاور، جو تخت و تاج، یعنی بادشاہت کی جو ہے، رولرز کی جو حکومت کا جو نشہ ہوتا ہے، یہ طاقت دیکھیں آپ ہسٹری اٹھا لیں، پاسٹ میں دیکھ لیں آپ، بے شمار اگزامپلز موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں علم کی طاقت، جو صحیح معنوں میں ہمارا دین بتاتا ہے کہ پازیٹیو وے میں اچھی طرح سے جو ہمارے اسکالرز اچھی صحیح باتیں تربیت کے لیے، گائیڈنس کے لیے بتائیں، تو دیکھیں علم کی طاقت کتنی اسٹرانگ ہے۔ لیکن اگر یہی باتیں غلط مس لیڈ کرنے کے لیے بتائی جائیں، غلط انفارمیشن دی جائیں، تو کتنا نقصان دہ ہیں، کتنا ڈینجرس ہے ہم لوگوں کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں اور ایون پاسٹ میں، ہسٹری میں دیکھیں کہ انصاف کی طاقت، یعنی جسٹس، عدل، یعنی کیا ہے یہ؟ اگر اس کی وجہ جسٹس، اگر انصاف صحیح ہو تو آپ دیکھیں گے امن و امان، پیس ہوتا ہے، یعنی کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا انصاف کی طاقت تو آپ دیکھیں فساد پیدا ہوتا ہے، بے راہ روی، بے جو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جو امن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز کی جو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے کہ مرد کی طاقت، کہتے ہیں کہ عورت پر جو ہے مرد، یعنی کہ وہ قوی ہے۔ اب یہ اس بات کو سمجھیں تو فزیکلی دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ڈفرینٹ بنایا ہے، بالکل الگ بنایا ہے، یعنی کہ ان دونوں کی ذہنی اور روح کی جو صلاحیتیں ہیں وہ تو سیم ہے، ایکول ہیں، لیکن فزیکلی مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہارمونز، اس کے جو پٹھے مسلز ہیں، وہ ہارڈ ورکنگ کے لیے، ہارڈ شپ کے لیے بنائے ہیں، باہر آؤٹ سائڈ کام کے لیے۔ اور عورت کا جو سسٹم ہے وہ ماں بننے کے لیے، اور اس کے ایموشنز اور اس کی باڈی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنائی ہے۔ تو اس کا مطلب فزیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد اس کے اوپر تھوڑا سا ایک درجے آگے ہے، جو قرآن کہتا ہے ہمارا، لیکن ٹیکنیکلی اور ذہنی صلاحیتوں کے حساب سے، اور ویسے اگر ایکوالٹی دیکھی جائے تو مرد اور دونوں جو ہیں برابر ہیں، آپس میں ایکول ہیں۔ اب دیکھیں انسان کے اندر جب طاقت آتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اندر غرور اور تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے پہ نہ ہو، یعنی صراط مستقیم پہ نہ ہو، اللہ سے نہ ڈرتا ہو، تو اس کے اندر غرور، تکبر، اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ ظلم و ستم اور زیادتی اور حق ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی بے شمار اگزامپل ہیں آج کل کے دور میں بھی، آپ دیکھیں، اور پاسٹ میں، ہسٹری میں دیکھیں، قرآن پاک میں جب اسٹڈی کریں تو بے شمار اگزامپل نکلتی ہیں، ایسی قومیں، ایسے لوگ، ایسی جو گروپس ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں مثالیں دی گئی ہیں۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں قومیں جو عاد ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، بے حد طاقتور، تنومند، اونچے لمبے چوڑے، 40 فٹ ان کی ہائٹ، ان کے لمبے قد تھے، یعنی کہ آج ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے آگے۔ اور قرآن پاک اور حدیث کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ وہ قوم تھی کہ سورہ شعراء آیت 128 میں، سورہ فجر آیت 7 اور 8 میں دیکھیں کہ اونچے ستونے والے، بڑی بڑے محل، عمارتیں بنانے والے یہ لوگ تھے، اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان جیسی کوئی قوم تھی نہیں، مثال دی گئی ہے ان کے بارے میں سورہ فجر آیت 8 میں۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ میں دیکھیں کہ کیا ہے کہ من اشد منا قوہ، یعنی کہ ان سے زیادہ کوئی طاقتور قوم تھی نہیں، وہ اپنے بارے میں خود کہتے تھے ہم سے۔ تو اب نوٹس کریں کہ ان کا انجام کیا ہوا جب وہ سرکشی اور نافرمانی پہ آئے، تو شدید ترین طوفانی آندھیاں جو آئیں، ہوائیں چلیں، وہ رات 7 راتیں اور 8 دن، اور پھر اس کے بعد وہ کیسے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے تھے، جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوتے ہیں۔ تو اگزامپل دیکھیں کتنی خوبصورت دی ہے تعالیٰ نے کہ لمبے چوڑے انسان۔ پھر اسی طرح قوم سمود ہے، بے پناہ طاقتور قوموں میں سے وہ بھی ایک تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہاڑوں کو تراش خراش کر وہ محلات اور گھر اپنے بناتے تھے، اسکل یعنی مہارت میں وہ ہائی لیول پہ تھے، اور وہ طاقتور بھی تھے کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ریزن وہی ہے، عذاب آیا ان کے اوپر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی، کہ ہولناک آواز اور زلزلے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے۔ پھر ہم ایک اور مثال قرآن پاک میں دیکھتے ہیں فرعون کی، جو مصر کا بادشاہ تھا، سرکش تھا، اور وہ اس میں تکبر اور غرور، تو اپنے جاہ و جلال اقتدار میں جب وہ تھا، تو رولر تھا وہاں پر، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا انجام اس کا کیا؟ وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر ہم دولت کی مثال اگر دیکھیں، یعنی جو پیسے کا، قارون کی اگزامپل ہے، جو فرعون کا ہی ساتھی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، امیر ترین۔ اس کی خزانے، اس کے ٹریجر جو تھے، اس کے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں، یعنی کہ کیز، جو چابیاں ہوتی ہیں، وہ ایک طاقتور انسانوں کی جماعت جو ہے، وہ ٹیم جو ہے وہ اٹھاتی تھی۔ آپ سوچیں کتنی زیادہ اس کے خزانے ہوں گے، لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟
سورہ قصص دیکھیں آیت 76 میں کہ وہ زمین میں اس کو دھسا دیا، سورہ عنکبوت میں بھی یہی ہے. پھر نمرود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ جو عراق کا تھا وہ آیا، سورہ بقرہ آیت 258 میں دیکھیں اس کا کیا انجام ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں قرآن و حدیث میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، کتنی اچھی اگزامپلس ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، رولرز گزرے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرتے تھے، اوبیڈینٹ تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں بڑی مثالیں ہیں، اچھی اور بری دونوں. ابو جہل، ابو لہب دونوں سردار اور بڑے طاقتور، لیکن ان کی بیڈ اگزامپلز ہیں. اسی طرح طاقتور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے طاقتور اور سمجھدار اور دین پر رہنے والے لوگ تھے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل. یعنی مطلب کیا تھا کہ غرور اور تکبر ظاہر ہوتا ہے، اس سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، آپ شو آف کرتے ہو. سورہ لقمان آیت 19 میں یہ بات ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چلنے میں بھی انکساری اور عاجزی، مگر ساتھ ساتھ وقار بھی ضروری ہے. تو اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ طاقت کا اظہار کرنا انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو دین اور ہمارا قرآن بتاتا ہے. اور وہ صرف کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان کے پاس فزیکلی، مینٹلی ہر طرح کی طاقت ہو، جوانی میں ہو، جوش جذبے میں ہو، تو صرف اور صرف اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف، صراط مستقیم اور تقوی، یہی چیزیں اس کو روکتی ہیں اس کا غیر منفی یا نیگیٹو وے میں طاقت کا استعمال. اور آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنی مثالیں ہیں قرآن و حدیث میں کہ انسان ایک طرف طاقتور ہے تو دوسری طرف کتنا کمزور بھی ہے. اگر آپ انسان جسم کو ہی دیکھیں کہ انسان جسم میں کوئی چیز سوئی یا پن چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی اسکن جل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح انسان جب جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے تو کتنا کمزور، فریجائل، مجبور، اور اس کے جسم میں پین، درد ہوتا ہے. تو یہ ساری مثالیں بتانے کے لیے ہیں کہ اولڈ ایج میں کیا ہوتا ہے اور جوانی میں کیا ہوتا ہے. تو انسان سمجھتا نہیں ان باتوں کو. تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے تعالیٰ نے بے شمار اگزامپل دی ہیں، اچھی اور بری. انسان کو اگر سمجھے تو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں طاقت کے لیے جو الفاظ ہیں وہ سورہ بقرہ میں جیسے 286 میں آیت میں ہے، دعا بھی ہے طاقتا ربنا ولا تو ہم ملنا ما لا طاقت لنا بھی، یعنی اے رب تو ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہماری طاقت نہیں. اور پھر دوسرا ورڈ جو قوہ کا ورڈ آیا ہے، زور، استعداد یا صلاحیت یا فورس کے لیے، سورہ قصص آیت 76 میں اوپر ہم نے بتایا کہ جو ایسی قوت یا کیا ہوتی ہے جو کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس طرح طاقت رکھنا کہ کسی کام کی ہمت یا سکت رکھنا. پھر استطاعت کا ورڈ جو ہے وہ عربی کا ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے ذاتی طاقت، یعنی پرسنل آپ کی پاور جو اسٹرینتھ ہے، اس کے علاوہ اسباب اور ذرائع بھی شامل ہیں اس میں. تو اب ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، جو سمری ہے اس پورے ٹاپک کی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقتیں دی ہیں، ذہنی بھی، جسمانی بھی، فزیکل بھی، ہر لحاظ سے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو استعمال کرتا ہے، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. وہ صحیح راستے پہ استعمال کرتا ہے اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنی اسٹرینتھ کو، یا غلط راستے پہ یا شیطان کے راستے میں استعمال کرتا ہے. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیے ہیں، خیر اور شر کے. اور انسان کو فری ول دے دی گئی ہے، اس کو آئیڈیا دے دیا گیا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، حق و باطل کیا ہے. اب آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ، یعنی کہ پریکٹیکلی آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ چوائس آپ کی ہے. اپنی طاقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں، دین و شریعت کے حساب سے پازیٹیو وے میں حلال طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، یا اپنی طاقت کو، اپنی انرجی کو، اسٹرینتھ کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو نیگیٹو وے میں شیطان کے شر کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں انسان کو اس کا جو رزلٹ ہے اینڈ پہ جو ملنے والا ہے قیامت کے روز، وہ بھی بتا دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بات ہوگی.